اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں امام کے صفات بیان کیے ہیں اور امام کی علامات کو جو ہے بیان کیا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الامام یکون اعلم الناس واحکم الناس واتقى الناس. یہ تقریباً پوری ایک طولانی حدیث ہے کہ جو امام کے صفات کو بیان کر رہی ہے. سب سے پہلی صفت جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ ہے اعلم الناس، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو اور وہ لوگوں کی جو ہے علمی مشکلات، اجتماعی مشکلات، انفرادی مشکلات، اقتصادی مشکلات، ساری کی ساری مشکلات کا حل کرے. لہذا اس سے سب سے زیادہ علم لوگوں میں امام رکھتا ہو. اور اس میں آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو ملے گا، تاریخ میں اس کی شاہد مثال جو ہے موجود ہے. جب علی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو مجھے وہ واقعہ نقل نہیں کرنا ہے، صرف اشارہ کر کے دوسرے واقعے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا ہے. تو جب علی نے دعویٰ کیا اور جو بھی آیا علی کے پاس، علی نے جواب دیا، چاہے مالی سوال لے کر آیا ہو یا مثلا علمی سوال لے کر آیا ہو. اب ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو دوسروں کو بھی حرص آنے لگتی ہے. ہاں تو دو کو میری نظر میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، دو آدمیوں کو، دو شخص تھے کہ جنہوں نے جو ہے اس کا دعویٰ کیا. ایک قتادہ، جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتا تو دعویٰ کر رہا ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، یہ بتا جناب سلیمان نبی کے ہاتھوں پر جو چوٹی تھی وہ نر تھا یا مادہ؟ ہاں وہ ذلیل ہوا، خار ہوا. اور جس نے بھی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ ذلیل اور خار ہوا. سبط ابن جوز نے دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ہاں ایک ضعیفہ اٹھی اور اس نے یہ سوال کیا اور وہ سوال کیا، وہ پورا آپ کا منظر آپ کے سامنے، واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو اس کے چاہنے والے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیڈر کی، رہبر کی اب توہین ہو گئی، اب ہم یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی علی سے ایسا سوال کریں گے. توجہ چاہتا ہوں، ہم بھی علی سے ایسا سوال کریں گے جو علی جواب نہ دے پائیں. اتنا پیچیدہ سوال. آپ دیکھیے اب ان میں آپس میں جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سوال کرے گا کون اور سوال کیا ہوگا؟ سوال کون کرے گا علی سے اور وہ سوال کیا ہوگا؟ تو ایک اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ سوال یہ ہوگا کہ اس کے ایک دختر نیک اختر تھی، اس کے بارے میں وہ سوال کرنا تھا. اس کو کہا ہم سوال کریں گے. اب علی نے جیسے ہی دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، وہ اٹھا اور اس نے کہا میرا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا علی یہ بتائیے کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں ایک پودا لگایا ہو، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے اپنے گھر میں ایک پودا لگایا ہو اور اس پودے کو اس کی آبیاری کرتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، آہستہ آہستہ اس کو پانی دیتا رہا، اس کو سینچتا رہا،
لیکن اب وہ جوان ہو چکا ہے. اب جب جوان ہو چکا ہے تو اس پر پھل آنے لگے ہیں, تو کیا میں اس درخت کے پھل کھا سکتا ہوں؟ کیا میں اس درخت کے پھل کھا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا سن, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو نے پانی سے اس کی آبیاری کی ہے تو تیرے لیے جائز ہے, اور اگر تو نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے تو تیرے اوپر حرام ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ اور درود کا سہارا دیں. تو یہ ہے اہل بیت. یہ تھی پہلی صفت امام کے لیے, یہ تھی پہلی صفت. دوسری صفت احکم الناس ہے, یعنی جب وہ حکم کرے تو ایسا حکم کرے کہ جو قرآن کے مطابق ہو. اور علی نے جتنی بھی قضاوتیں کی ہیں, کوئی ایک مورد بتا دے, کوئی ایک مسئلہ بتا دے. ہاں علی نے جو ہے جو دوسرے لوگ تھے ان کی بھی مدد کی ہے, ولو یہ کہ 25 سال جو ہے حضرت علی علیہ السلام گوشہ نشینی رہے, لیکن خاموش نہیں بیٹھے. اس دور میں بھی علمی مشکلیں حل کرتے رہے, اجتماعی مشکلیں حل کرتے رہے, اقتصادی مشکلات کو حل کرتے رہے. اور ایسا یعنی لوگوں کو جو ہے غلط فیصلہ دینے سے بچایا ہے. اور جب کسی نے کسی کے سامنے کٹ حجتی کی ہے تو پھر علی کو بلایا گیا. دیکھیں مسجد اعظم میں پہلے شاید آپ یہاں تھے یا نہیں تھے, یہ بہت ہی ایک عالم دین ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. مسجد اعظم میں مجلس ہوتی تھی چہارشنبے میں, آپ نے سنا ہوگا. تو اس مجلس میں ان کا جو ہے نام بعد میں بتا دوں گا, لیکن جو ہے انہوں نے جو ہے اس واقعے کو جو ہے وہ نقل کیا تھا واقعی. اور ماشاءاللہ بااخلاق آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی, میں جانتا ہوں, اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے خلیفہ دوم کے زمانے میں, دیکھیے ہمارے پاس کہے گا حکم الناس, یعنی لوگوں کو, خلفاء کو, دوسروں کو جو ہے ڈوبتے ہوئے کو جو ہے بچایا علی نے. غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو بچایا ہے. اگر کوئی کسی خلیفہ کے سامنے کٹ حجتی کر رہا ہے تو علی نے جو ہے دلیل دے کر اپنی گفتگو مدلل کیا, قرآن سے, احادیث سے, نبی کی, بچایا لوگوں کو. ایسے نہیں کہا کسی نے کہ اگر جو ہے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کچھ تو کیا ہے, سب جانتے ہیں, سب مانتے ہیں, سب کو پتا ہے. انکار کرو وہ دوسری بات ہے, انکار کرو وہ دوسری بات ہے. کہا خلیفہ دوم کا زمانہ ہے 13 ہجری سے 23 ہجری تک, یہ جناب رہے, برسر اقتدار رہے. ہاں, تو ان کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جس نے کچھ جرم کیا تھا. اب جب اس نے جرم کیا تو خلیفہ دوم نے لوگوں سے خلیفہ دوم سے آ کے لوگوں نے شکایت کی, کہا جی وہ فلاں صاحب ہیں تو وہ ایسے ایسے مسئلہ ہے. اب ان کو جو ہے کہا کہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے. اگر واقعاً ہم ایسے ایسے واقعات عبرت انگیز اگر پیش کرتے لوگ تعجب کرتے, تعجب نہیں کرنا چاہیے. اہل بیت سے کیا بعید ہے, صرف خدا نہ کہو سب کچھ کہو. کہا بلاؤ, اسے بلایا گیا. پوری توجہ چاہتا ہوں. جب اسے بلایا گیا تو خلیفہ دوم نے بغیر کسی تحقیق کے, ولو یہ کہ چاہے جو ہے وہ حکم صحیح ہو لیکن کم از کم تحقیق تو کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو ہے اس کو پھانسی دے دو, اس کو پھانسی دے دو, پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو. اب عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی جو پھانسی ہوتی ہے اس کی خواہشات پوچھی جاتی ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی خواہش ہے, کچھ کہنا ہے. جب پھانسی کے تختے پہ اس کو لایا گیا تو اس سے یہ سوال پوچھا گیا, مجمع سامنے ہے, اس سے کہا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے.
کہا کیا؟ کہ مجھے جو ہے اس ٹائم تو گلاس شاید نہ ہو، کوزہ، پانی پلایا جائے۔ پانی پیش کیا گیا۔ اب جب پانی پیش کیا گیا تو اس نے کہا میری ایک شرط اور ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے، خلیفہ دوم سے کہا وہ یہ ہے کہ دیکھو جب میں اس پانی کو پی لوں تب آپ مجھے پھانسی دے سکتے ہیں۔ اور اس نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی۔ اس نے کہا ایھا الناس، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں جو اس کوزے میں ہے تو مجھے پھانسی دے دی جائے۔ خلیفہ دوم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پانی زمین پر پھینک دیا۔ اس نے پانی زمین پر پھینک دیا، بڑا چالاک تھا، لیکن اس کی چالاکی علی کے سامنے چلتی کب؟ اس نے پانی زمین پر پھینک دیا، مجمع پریشان، خلیفہ دوم پریشان، سارے کے سارے پریشان۔ اب سب اس کی طرف کو متوجہ ہے۔ کہا نہیں، کیا آپ کے سامنے قول نہیں دیا تھا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا تھا، 3 مرتبہ اقرار کیا تھا۔ کہا نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں، جب میں اس پانی کو پی لوں۔ اب خلیفہ دوم پریشان ہوئے، اب جب مشکل میں پھنسے، کہا ذرا علی کو بلاؤ، کہا ذرا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ مجرم ہے اور ہم نے کہا اس کو پھانسی دے دو۔ جب ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تیری کوئی خواہش ہے تو اس نے کہا ہاں میری خواہش ہے کہ مجھ کو پانی دیا جائے۔ ہم نے اس کو پانی پیش کر دیا۔ اس نے کہا مجرم تھا، ایسا نہیں تھا مجرم نہیں تھا۔ اس نے یہ کہا 3 مرتبہ ہم سے قول لیا کہ جب اس پانی کو پی لوں، جب اس پانی کو پی لوں، جب اس پانی کو پی لوں۔ کہا اچھا، کہا کوزہ اٹھاؤ، اس کے ہاتھ میں دو۔ ابو تراب نے تراب کو اشارہ کیا، سارا پانی کوزے میں آ گیا۔ کہا لے پی۔ کہا مولا علی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کہا ایسا کیا کیوں؟ کہا مجمع عام کو بتانا چاہتا تھا خلافت اس کا حق ہے یا آپ کا حق ہے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد یہ ہیں اہل علم کہ جن کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے۔ اور تیسری صفت، میں ساری صفات بیان نہیں کر سکتا، تیسری صفت جو امام کی ہونی چاہیے، جو امام رضا نے فرمائی ہے خصال میں، جلد 2 527 صفحہ ہے۔ امام نے فرمایا اسخح الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی امام کو ہونا چاہیے۔ امامت ایسے نہیں ملتی، امامت کے لیے سخی ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، اچھے فیصلے، اچھی قضاوت ہونی ضروری ہے۔ کہا کہ جو سب سے زیادہ مردوں میں سخی ہو وہ جو ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال ہے تاریخ میں؟ کوئی شاہد مثال ہے؟ ارے جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں شاہد مثال کیا ہے، اس کی شاہد مثال کیا، اس کی شاہد مثال کیا ہے؟ تاریخیں بھری پڑی ہیں ان شاہد مثالوں سے۔ شاہد مثالیں کم نہیں ہیں، بہت ہیں، آپ تلاش کیجئے کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ الخصال نے اس کو بھی لکھا ہے، الخصال نے اس کو بھی جو ہے نقل کیا ہے کہ امام سخی ترین ہونا چاہیے امام کو، کنجوس، اس کا مطلب یہ کنجوس نہ ہو۔ یہی وجہ تھی، آپ کسی بھی ہمارے امام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے کسی بھی امام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تو علی کی بات ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، صاحب الخصال لکھتے ہیں کہ علی سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ کیسے؟ کہا جب علی مکے میں گئے، حج کا زمانہ تھا،
تو ایک شخص کو دیکھا کہ زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ علی نے پوچھا بھائی یہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اگر اللہ کو یاد کر کر رو رہا ہے تو فبہا، لیکن یہ تیرا رونا بتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی مشکل میں تو گرفتار ہے۔ چہرہ پڑھ لیتے تھے علی، کہا تیرا رونا بتا رہا ہے کہ تو کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں میں مقروض ہوں اور میں اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا، کہا علی نے کہا مدینہ آ جانا، کوفے آ جانا۔ علی نے کہا کوفے آ جانا یا شاید مدینے، بہرحال کہا آ جانا۔ اب دیکھا اس نے حج کے ارکان تمام ہوئے، علی اپنے واپس آ گئے اور علی نے اپنا نام بتایا کہ جب آئے تو کسی سے بھی معلوم کر لینا، علی ابن ابی طالب۔ علی کی ایک بات جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ کسی بھی جنگ میں، خیبر کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو، احد ہو، بدر ہو، جہاں بھی تعارف کرایا علی ابن ابی طالب سے تعارف کرایا، سوائے ایک جنگ کے، خیبر کی جنگ میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، ورنہ ساری جگہ کہا میں علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب۔ اس میں بھی راز ہیں، کیوں کہا آپ سمجھدار ہے۔ کہا آ جانا۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد جو ہے گلی میں گھوم رہا تھا، وہاں ایک حسین سا بچہ تھا۔ ایک حسین سے بچے کو اس شخص نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ بڑے حسین ہو۔ کہاں جب ہمارا نام حسین ہے تو ہم حسین ہی ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمارا نام حسین ہی رکھا ہے۔ تو کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا ہے۔ کہا کام بتائیے؟ کہا نہیں انہی سے ملنا ہے۔ کہا نہیں، اگر کوئی کام ہو تو میں حل کر سکتا ہوں آپ کی مشکل، میں حل کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو اکثر تاریخ میں ملتا ہے کہ علی نے خود اپنے فرزند سے جو ہے کہا کہ اس کے مسئلے کا حل بتاؤ، ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین اس کو لے کر گئے، اپنے گھر لے کر گئے اور بابا سے جا کے کہا بابا کیا آپ نے کسی سے وہ کوئی وعدہ کیا تھا؟ کہہ لے ہاں بیٹا ایک وعدہ کیا تھا۔ کہہ لے وہ شخص آیا ہے جس سے آپ نے وہاں مکے میں یہ وعدہ کیا تھا۔ کہا اچھا۔ علی دوڑے دوڑے باہر آئے اور علی نے کہا کہ کچھ دیر رکو۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس باغ کو علی نے فروخت کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ 12,000 دینار میں علی نے اس باغ کو فروخت کر دیا۔ فروخت کر کے 4,000 دینار کا بتا تیرے پر کتنا قرض ہے، مقروض ہے، کتنا مقروض ہے؟ کا 4,000 دینار۔ علی نے 4,000 دینار اس کے حوالے کیے کہ جا دے دیے، چلا گیا۔ بچے کتنے؟ 8,000 دینار۔ مسجد میں گئے، ابا پھیلا دی اور 8,000 دینار ڈال دیے۔ کہا جس کو بھی کوئی اگر مالی مشکل ہو تو وہ آئے اور اٹھائے اور لے جائے، یا اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ آئے اور ان پیسوں سے اپنے قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ تو عزیزو اب مجھے کہنے دیجئے، دوسروں کا مال غنیمت جمع کر کے غنی بننا یہ بنی امیہ کا کردار ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرنا یہ آل محمد کا کردار ہے۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد